الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ پاکستان کے طول عرض میں جانبین میں طرفین میں بسنے والے جملہ میرے اہلیان وطن آپ سب کو محمد عارف طیبی کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج رمضان مبارک کی دوسری سحری ہم کرنے جا رہے ہیں لاہور رنگ کی خوبصورت سحری کی نشریات کے اندر۔ ہمارے ساتھ ہمارے کو اینکر موجود ہیں سید انور جے فروٹی۔ ناظرین کرام، رمضان مبارک کی خاص طور پر سحری کے لمحات جب ہوتے ہیں تو ایک پرنور لمحات ہوتے ہیں، ایک ایسی جذبات ہوتے ہیں کہ ہم فوراً سے سحری کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں اور انور صاحب آج ہمارا موضوع جو ہے بہت خوبصورت موضوع ہے، لیکن ہمارا کیونکہ روز کی جو ہماری ایک آغاز جو کرتے ہیں نشریات کا وہ اللہ کے پاک کلام سے کرتے ہیں، تو ہم آغاز کرتے ہیں آج کے نشریات کے۔ ہمارے ساتھ تلاوت کے لیے موجود ہیں قاری المقری قاری شعبان رضا ہمارے ساتھ ہیں۔ آپ سے ملتمس ہوں آپ آج کی نشریات کا آغاز رب کے پاک کلام سے فرمائیں، بسم اللہ کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ ان الذین یؤذون جزاک اللہ۔ خوبصورت تلاوت کر رہے تھے قاری شعبان رضا صاحب، اور آج شب جمعہ ہے اور بڑی مبارک لمحات ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے جو آج آیات بینات کی جو تلاوت قاری صاحب نے کی ہے وہ بھی جو ہے قاری صاحب نے آج کی مناسبت سے کہ اللہ مجید الکریم اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں اور میرے ملائکہ اپنی شان کے لائق اپنے پیارے حبیب پر درود و سلام بھیجتے، اور اے ایمان والو تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور آج کا ہمارا موضوع بھی یہی ہے کہ اللہ کی جو رحمت ہے اس کی وسعتیں جو ہیں، رحمت الہی کی وسعتیں جو ہیں اس حوالے سے بات کریں گے، ساتھ درود پاک کی اہمیت پہ بات کریں گے۔ اگر ہم رحمت الہی پہ بات کریں، اگر ہم رب کی رحمت کی بات کریں گے، رحمت خداوندی ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں
کے باوجود ہمیں رزق عطا کر رہا ہے. ہمیں جو صبح نصیب ہوتی ہے وہ بھی رحمت الہی کی ایک نشانی ہے, اور یہ جو سانسیں چل رہی ہیں یہ بھی رحمت الہی کی ایک نشانی ہے. تو میں ہم تعارف کی طرف چلتے ہیں. ہمارے ساتھ جو معزز مہمان گرامی ہیں, تو زیب صاحب اگر جی تعارف آپ بالکل. پیش کریں. ناظرین آئی تیوی صاحب جس طرح بات کر رہے تھے, خاص طور پہ درود شریف کی فضائل کے اوپر بات کر رہے تھے اور رحمت خداوندی کی بات کر رہے تھے. تو ناظرین جب ہم بات کرتے ہیں تو اللہ رب العزت بھی فرماتے ہیں کہ جو ایک حقوق اللہ ہے تو ہمارا اور اللہ کا آپس میں ہے معاملات, اور اللہ پاک اس کو معاف کرنے والی ذات ہے. بے شک وہ رحمان بھی ہیں, وہ رحیم بھی ہیں. اور اس کے بعد وہ جو خاص طور پہ ہمارے قرآن مجید میں بھی خاص طور بات کی گئی, حدیث شریف میں بھی بار بار آیا کہ حقوق العباد جو ہیں اس پہ بہت زور دیا گیا ہے کہ حقوق العباد ہمارے پر ہیں, اس پہ کوئی بھی معافی بہت مشکل ہے. تو حقوق العباد کی ناظرین بات کی جائے اور بات کی جائے خاص طور پہ اویئرنیس کے اوپر, وہاں پہ مذہبی امور کے ساتھ ساتھ سوشل ورک کے اوپر بھی فوکس کرنا بہت ضروری ہے. تو آج کی جو ہماری پہلی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے وہ سوشل ورکر ہیں ماشاءاللہ. ڈور آف اویئرنیس کے اس حساب سے ان کے دائرہ ہیں, 28 اسکول سے زیادہ ان کے اسکولز اور 12 ٹریننگ سینٹر ہیں جس پہ خاص طور پہ ٹریننگ دی جاتی ہیں. آپ کیسے اسکلز کے اوپر بات کی جاتی ہے. تو مس ربا ہمایوں صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, چیئرمین ہیں. مس صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ, تھینک یو. اور ہمارے ساتھ ان کے ساتھ ریتوی صاحب ہمارے ساتھ. جی بالکل, ہمارے ساتھ جو ہے گوشہ نعت سجدہ ہے, کیونکہ نعت میں کہتا ہوں گفتگو شعور کے لیے ہوتی ہے, نعت حضور سرور کے لیے ہوا کرتی ہے. تو جو گوشہ نعت ہے اس میں ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری شہباز احمد صاحب ہیں. آپ بڑے محبت کے ساتھ حضور کی ثنا خوانی پیش کرتے ہیں, آپ کو خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم, کیسے ہیں, خیریت سے ہیں آپ؟ اور ان کے ساتھ ہمارے مستقل پینل کا حصہ ہیں پیر ضیاءالحق نقشبندی صاحب ہیں, کالم نگار بھی ہیں, اور آپ جو ہیں مذہبی اعتبار سے اپنی شناخت رکھتے ہیں اور گفتگو فرماتے ہیں, وظائف بھی آپ عطا فرماتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ اور ہم دیکھتے ہیں کہ پیر صاحب کا ایک منفرد کام ہے, وہ الامین اکیڈمی کے حوالے سے بھی آپ کا ایک منفرد کام ہے کہ CSS جو ہے وہ آپ کرواتے ہیں, اور بڑے ہی جو مستحق طلباء ہیں جو کرنا چاہتے ہیں CSS, ان کو سہولیات فراہم کرتے ہیں, ان کو وہ یہ ادارہ جو ہے محبتیں فراہم کرتا ہے. آج کے موضوع کے اعتبار سے میں چاہوں گا انور بھائی ہم آغاز کرتے ہیں پیر صاحب سے. پیر صاحب ہم بات کر رہے ہیں رحمت الہی کی وسعتوں کی بات کر رہے ہیں کہ رب کی رحمت کا شمار جو ہے وہ نہیں کر سکتے. تو اسلام میں اللہ کی رحمت کے, اللہ تعالیٰ کی جو رحمت کا جو وسعت ہے اس کا مطلب کیا ہے, اس کے کیا معنی ہیں, قرآن کیا کہتا ہے, مصطفیٰ کا فرمان کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا جو موضوع اسی کے حوالے سے تلاوت بھی ہوئی, جی آپ نے گفتگو کا ابتدائیہ بھی پیش کیا. اللہ پاک کی جو وسعت ہے, جو برکتیں ہیں, جو اس کی مہربانیاں ہیں, جو ہمارے اوپر عنایات ہیں, جی وہ محدود ہیں. اللہ پاک نے کسی بھی چیز کو بے مقصد پیدا نہیں کیا, بے شک, چاہے وہ چیونٹی ہو یا بڑے سے بڑا جانور ہو. اس کی تخلیق کا کوئی مقصد ہے, ریسرچ ہوتی رہے گی, لیکن آنے تک دنیا کو یہ پتہ چلے گا اس چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد تھا. اللہ کی سب سے بڑی اس کائنات کے اوپر جو مہربانی ہوئی جی جی وہ کریم آقا علیہ السلام کی تشریف آوری تھی. صحیح. اللہ پاک کا یہ ہمارے اوپر فضل اور کرم ہے کہ اس نے ہمیں جہاں عزتیں دی وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے دی. جی جی حتیٰ کہ اللہ نے یہاں تک کہا کہ اگر میں نے اپنے محبوب کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں اپنا رب ہونا ظاہر نہ کرتا. بخاری شریف کی جلد نمبر 3 صفحہ 193 کے اندر حدیث نمبر 2731 ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب صحابہ تشریف فرما ہوتے, حاضر ہوتے, تو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات کرتے تو صحابہ اپنی آوازوں کو پست کر کے بات کرتے, آہستہ بات کرتے کہ کہیں کریم آقا علیہ السلام کی آواز سے بڑی آواز, اونچی آواز نہ ہو جائے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے ہی پیارے صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, یہ ترمذی شریف کی جلد نمبر 5 صفحہ 593 حدیث نمبر 3626 کے اندر ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ہم مکہ مکرمہ کے سے باہر نکلے, جیسے زمین ہوتی ہے, پہاڑی علاقہ ہوتا ہے, تو آپ فرماتے ہیں ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی, تو میں نے کیا سنا کہ جو پتھر ہیں وہ پڑھنے السلام علیکہ یا رسول اللہ, السلام علیکہ یا رسول اللہ. تو یہ وہ عنایاتیں ہیں, وہ وسعتیں ہیں, وہ برکتیں ہیں کہ اللہ پاک نے جہاں جہاں اپنا ذکر کیا ہے وہیں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا ہے. مختصر الفاظ میں یہ
کہ قرآن پاک کی 32 ایسی آیات ہیں جہاں اللہ نے کہا مجھے یاد کرنا تو میرے محبوب کو بھی ساتھ یاد کرنا۔ واہ۔ اچھا پیر صاحب ایک چیز اور رہنمائی فرمائیے گا ساتھ ساتھ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کا مسلمان جو ہے وہ مایوس بھی نظر آتا ہے، ڈپریشن کا بھی شکار ہے، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ رب رحمت فرمانے والا ہے، بے شک اس کی ذات۔ آج کے مسلمان کو یہ رحمت خدا بندی اور اس کی وسعت کو سمجھنا ہو تو کس طرح اپنی روزمرہ زندگی کے اندر وہ اس کو کس طرح جو ان کر سکتا ہے، کس طرح اپنے معاملات کے اندر اس کی رحمت پر توکل کرتے ہوئے وہ اپنی زندگی کو مستنیر کرے، کیا فرماتے ہیں آپ؟ جو بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیتا ہے، اس کا تو بلیو پہاڑوں سے زیادہ بلند ہوتا ہے، زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ ہم اصل میں پریکٹیکلی مسلمان نہیں ہو رہے، صحیح۔ اور جب ہم پریکٹیکل مسلمان ہو جائیں تو پھر ایک مسلمان ہو، اس کے ہاتھ میں تلوار ہو تو سینکڑوں پہ وہ باری ہوتا ہے۔ اللہ اللہ۔ وہ اس کی جو طاقت ہوتی ہے اس سے لوگ خوف زدہ ہوتے ہیں۔ یہاں آج اکثریت ہے لیکن بے عملی زیادہ ہے، تبلیغ زیادہ ہے، اس کا اثر کم نظر آ رہا ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات ہے، جب آپ کی ذات سے عشق کیا جاتا ہے، پیار کیا جاتا ہے، جب کفار کے اوپر رعب دبدبہ تھا مسلمانوں کا، تو اس کی کئی وجوہات تھیں۔ شرح صحیح مسلم کی جلد نمبر 1 صفحہ 430 کے اندر آتا ہے کہ غزوہ احد کے موقع کے اوپر ایک انصار خاتون تھی، وہ جنگ ہوئی تو وہ تلاش کرنے نکلی، گھر سے نکلی تو انہیں کسی نے بتایا کہ آپ کا جو شوہر ہے وہ شہید ہو گیا ہے۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ مجھے شوہر کا نہ بتاؤ، میں اپنے نبی کا جاننا چاہتی ہوں کہ وہ حیات ہیں، وہ صحیح سلامت ہیں۔ پھر وہ آگے بڑھتی ہیں تو انہیں پھر خبر ملتی ہے کہ آپ کا جو بیٹا ہے وہ شہید ہو گیا ہے۔ تو آپ پھر فرماتی ہیں کہ مجھے میرے نبی کا بتاؤ۔ پھر انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ کا جو باپ ہے وہ شہید ہو گیا، یعنی کہ بیٹا شہید ہوا، شوہر شہید ہوا، باپ شہید ہوا، فکر نہیں ہوئی۔ فکر یہ تھی کہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کائنات کی بقا ہیں، جو کائنات کا نور ہیں، ان کی جب تک اللہ کے نبی کو آگے بڑھتی رہی، اللہ کے نبی کی زیارت کی، تب جا کے سکون آیا، تب جا کے سکون پایا۔ کیا بات ہے، کیا خوبصورت کلام فرما رہے ہیں پیر صاحب کہ جب اللہ کریم کے محبوب کو دیکھا، سرکار کو دیکھا، وہ ذات روح زماں ہے، زیب مکاں ہے، چارہ گروہ بے کساں ہے، عدل کی جستجو ہے، صداقت کی او ہے، نغمہ اللہ ہو ہے، وہ ذات جو حسن نظر ہے، دعا میں اثر ہے، دلیل سحر ہے، خدا کی خبر، وہ ذات جو حسن خلا کے ارض و سما یعنی کہ محمد مصطفیٰ ہے۔ جب کریم کو آقا کو دیکھا، جب رحیم آقا کو دیکھا تو پھر جا کے تشفی دل کو ملی کہ میرے لجپال کریم جو ہیں وہ سلامت ہیں۔ آج کا موضوع بہت پیارا ہے لیکن فاؤنڈیشنز کی بات کرتے ہیں، جب خدمت خلق کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر رمضان رنگ کے اندر ہم لوگ نیکی کے سیگمنٹ کی بات کرتے ہیں۔ وہ لوگ بڑے مبارک ہوا کرتے ہیں، چنیدہ ہوا کرتے ہیں جو اپنی عوام کے لیے کام کرتے ہیں، خدمت خلق کے لیے، اپنے لیے تو سب سوچتے ہیں۔ انور بھائی وہ لوگ جو ہے جس طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں تو میں چاہوں گا آپ جو ہے نا بتائیں کہ فاؤنڈیشن کرتی کیا ہے، اسکولز کیسے چلتے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ جی بالکل طیب بھائی، فاؤنڈیشن کی اپن بات کر رہے ہیں، مس ہمارے ساتھ ہے، لیکن جب آپ بات کی حقوق البات کی ہم نے بات کی اور ہم نے سوشل ورک کی بات کی تو ناظرین کرام جب درود شریف کی ہم بات فضائل کی بات کر رہے ہیں اور یقین جانے جب درود شریف پڑھتے ہیں تو دل کو ایک سکون سا ملتا ہے، ایک کندھوں سے بوجھ ہلکا سا ہو جاتا ہے۔ جیسا پیر صاحب نے بات کی کہ جب اللہ رب العزت نے جہاں جہاں اپنا ذکر رکھا ہے اس کے فوراً بعد اپنے نبی کا ذکر رکھا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ساری دنیا، سارے فرشتے، ملائکہ عبادت کرتے ہیں تو کس کی کرتے ہیں؟ اللہ رب العزت کی کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت خود جب درود پڑھتے ہیں تو کس پہ بھیجتے ہیں؟ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھیجتے ہیں۔ اور جب پیارے نبی کی بات کی تو اس کی امت کی خدمت کرنا کتنی افضل ہے، اور اللہ پاک چنتا ہے۔ ناظرین کرام ہماری کوئی وصیت نہیں ہوتی کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ کام کر رہے ہیں یا سوشل ورک کر رہے ہیں، یہ ہمارا کچھ نہیں لینا ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ چنتا ہے اپنے کام لینے کے لیے اپنے بندوں کو۔ تو خاص طور پہ آج ہمارے ساتھ مس روبہ ہمایوں صاحب موجود ہے۔ مس جو آپ کے سکولز ہے، فاؤنڈیشن ہے، فرسٹ سوال تو یہ ہے کہ وہ کیسے خدمت خلق کر رہی ہیں؟ سیکنڈلی جو آپ کے ایجوکیشن سسٹم صرف آپ لے کے چل رہی ہیں، کیا فرنچائزنگ سسٹم کے اوپر کام کر رہی ہیں یا خود سے فرنچائز کر رہی ہیں؟ نہیں، ہم لوگوں کا مین فوکس جو ہے ڈور آف اویئرنیس کا، میرے ادارے کا، وہ ایسے بچوں پہ ہے جو بالکل اسکول جانا افورڈ نہیں کرتے، جھگیوں میں رہنے والے یا سم ٹائمز وہ کوارٹرز وغیرہ میں بھی رہتے ہیں، میڈس کے، گارڈز کے بچے، اور جو ایسے بچے جن کے والدین کی انکم بہت کم ہوتی ہے، وہ سروائیول ان کا مشکل ہوتا ہے، تو اسکول کی فیس دینا تو ان کے لیے بہت ہی ناممکن ہوتا ہے۔ لیکن جب انہیں پتہ چلتا ہے فری اسکول ہے
تو پھر وہ اپنے بچوں کو بخوشی بھیجتے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ وہاں پہ بچے جائیں گے, گروم ہوں گے, پڑھیں گے, لکھیں گے اور ان پہ کوئی بوجھ نہیں ہوگا. تو اس طرح سے ہم ان کو کنونس بھی کرتے ہیں, ڈور ٹو ڈور جا کے, ایک ایک جھگی جھگی میں جا کے ہم انہیں سمجھاتے ہیں کہ آپ کے بچے فری پڑھیں گے. پھر ہمارے اسکولوں میں جب بچے ایڈمٹ ہو جاتے ہیں, اور ہمارا ماشاءاللہ اس وقت 28 اسکول ہمارے چل رہے ہیں, 4000 سے زیادہ بچے ہمارے پاس پڑھ رہے ہیں اور فری آف کاسٹ پڑھتے ہیں, تو وہ ان پیرنٹس کی جو دعائیں ہمیں ملتی ہیں اسی سے یہ سسٹم سارا ماشاءاللہ گرو کر رہا ہے. اور ہمارا فوکس ہے کہ صرف تعلیم ہی نہ دیں ان کو, بلکہ ہنر بھی دیں. اور ہنر وہاں کی کمیونٹی کی خواتین کو بھی دے رہے ہوتے ہیں. وہاں کے انسکلڈ جو بچے ہیں ان کے بھی چھوٹے چھوٹے کورسز ہم کرواتے ہیں. موبائل ریپیئرنگ کورس کروا دیا, جو بالکل ان پڑھ ہیں پھر ان کے لیے کچھ اور اس طرح کے کورسز ہو گئے, پلمبری کورس ہو گیا, یا اس طرح سے UPS ریپیئرنگ کورس ہو گیا. تو ہماری جو ٹیکنیکل ایجوکیشن جی اس وقت ہمارا جو مسئلہ ہے وہ اتنی پاپولیشن ہے اور انسکلڈ ہے, تو انہیں اسکلفل کرنا تاکہ وہ کچھ اپنے ہنر کے. میڈم میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ خواتین کو ہم نے دیکھا کچن کے اندر کام کرتے ہوئے دیکھا ہے, جی 28 اسکول چلانا, فاؤنڈیشنز کو دیکھنا, یہ خیال آپ کو آیا کیسے؟ پہلا قدم جو تھا, میرے دیکھنے والوں کو بتایا تھا کہ وہ بھی جو نا یہ کام کر سکیں, اس آپ کے کارواں کے ساتھ شامل ہو سکیں. پہلا قدم کس نے آپ کو موٹیویٹ کیا؟ کوئی خیال آیا؟ کس طرح آپ نے اس کا آغاز کیا؟ یہ جو ڈور ہے یہ کس طرح اوپن ہو گیا, یہ بتائیے گا. بیسیکلی میں نے اپنے والد صاحب کو بھی بہت خدمت خلق کرتے ہوئے دیکھا تھا, انہی سے پھر مجھے موٹیویشن تھی. اور ان کی وفات کے بعد میں نے ہمارے گھر سے کچھ لوگوں کا 100 لوگوں کا کھانا جمعرات کو جاتا تھا اور وہ تقسیم ہو جاتا تھا, لیکن میرے ہسبینڈ کا یہ ہوتا تھا کہ تم اپنے ہاتھ سے بانٹو, بس ایسے ہی نہیں کہ ڈرائیور کے ساتھ بھیج دیا کھانا اور جا کے وہ بانٹ کے آ گیا. تو ہاتھ سے بانٹنے کی کنڈیشن تھی جس کی وجہ سے ان لوگوں تک ہماری انٹریکشن جو تھا وہ اسی وجہ سے ہوا کہ انہیں جب کھانا بانٹتے ہوئے میں نے کہا کہ آپ لوگ لائن بناؤ, تمیز سے لو, تو وہ کہتے ہیں ایسے میری طرف دیکھنے لگے. بچے کہتے ہیں کہ ایسی باتیں تو ہمیں کبھی نہیں کسی نے کی, لوگ ہمیں کھانا دینے آتے ہیں, کھانا بانٹ کے چلے جاتے ہیں, اور یہ تمیز سے لینا, لائن بنانے کا کہنا, یہ ایسی باتیں ہمیں نہیں پتہ, کسی نے کبھی سمجھائی نہیں. ابھی اسکولز جو آپ نے کہا 28 اسکولز ہیں آپ کے, میرا سوال یہ تھا کہ بیسک سارے کے سارے آپ خود ہولڈ کر رہی ہیں یا کہ اپنے فرنچائز دیے ہوئے لوگ آپ کے ساتھ جڑ رہے ہیں؟ ہم لوگ بنا کے بھی دے دیتے ہیں. اگر کوئی چلانے کی کیپیسٹی رکھتا ہے اپنی کمیونٹی میں تو ہم انہیں بنا کے بھی اسکولز دیتے ہیں. بہت سے اسکولز ہم نے آگے دیے ہیں, ہینڈ اوور کیے ہیں ود ایکوپمنٹ, لیکن اس میں شرط ہماری یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اس کو کوئی ایسا سورس آف انکم نہیں بنانا, اس کو ویلفیئر کے لیے ہی چلانا ہے آپ نے. اور وہ غریب بچے ہیں ان کو فری آف کاسٹ آپ نے پڑھانا ہے, اور اس میں سلیبس وغیرہ سب چیزیں ڈیفائن کر کے ہم ایگریمنٹ کرتے ہیں اور آگے ہینڈ اوور کرتے ہیں. بالکل. اور ناظرین کرام یہی تو خصوصیت ہے کہ میں جس طرح کہا کہ بس دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہم سے بھی اس طرح کی کوئی کام لیں اور اس طرح کام لیں کہ ہم سوشل ورک کر سکیں. ناظرین کرام ہمارے ایک سیگمنٹ بھی تیوی صاحب کیونکہ تھوڑا سا ڈیلے ہو ہی جا رہا ہے, دوسری سیری کل سے انشاءاللہ ہم اس کا باقاعدہ آغاز کریں گے. نیکی کا سیگمنٹ بیلا پیرس کی جانب سے نیکی کا سیگمنٹ ہوگا جس میں ہم تمام ان لوگوں کو وسیلہ بنیں گے, بیلا پیرس وسیلہ بنے گا جو لوگ علاج کروانا چاہ رہے ہیں لیکن ان کے پاس وہ فنڈز نہیں ہیں, وہ پیسے نہیں ہیں کہ کیسے علاج کروا سکیں, یا وہ جو لوگ ہیں جو کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں جن کے پاس روزگار نہیں ہے اور بالکل ینگ ہیں, وہ کیسے اپنے روزگار کو بڑھا سکتے ہیں, ان کو ہم ساتھ لے کے چلیں گے. اور ساتھ یہاں پہ قرآن اندازی بھی کریں گے, اور ساتھ ساتھ عمرے کے ٹکٹس بھی خاص طور پہ تیوی صاحب ہم دیں گے, اس کو اناؤنس کریں گے انشاءاللہ تعالی. اچھا میں بیچارہ نعت کی طرف چلتے ہیں تاکہ نعت حضور ہم جو شامل کرتے ہیں, یہ سرور جو ہے یہ اس محفل کا ماحول جو ہے نورانی ہو جاتا ہے, سماعتیں معطر ہو جاتی ہیں کریم آقا کسی کے خیر سے. تو شہباز بھائی میں چاہوں گا کہ آج جو ہے وہ جمعہ مبارک کی شب ہے اور شب جمعہ ہو اور قصیدہ بردہ شریف نہ ہو, امام بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا لکھا ہوا قصیدہ بردہ شریف, بسم اللہ کیجیے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ.